کبھی ایسا ہوا ہے کہ جسم بالکل آگ کی طرح تپ رہا ہو لیکن اندر سے کپکپی چھوٹ رہی ہو اور بس دل چاہ رہا ہو کہ بستر سے نہ نکلا جائے؟ ہاں، ہم سب اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ یہ ہے بخار۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بخار ایک بیماری ہے، ایک دشمن ہے جسے فوراً ہرانا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم یہ کہیں کہ اصل کہانی کچھ اور ہے؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ بخار آخر ہمارا دوست ہے یا دشمن؟ تو سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے جو ہم سب کو بخار کے بارے میں ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک نشانی ہے، ایک سگنل ہے کہ ہمارا جسم اندر سے کسی حملے آور کے خلاف لڑ رہا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک جنگ کا اعلان ہے۔ اچھا، تو سائنسی زبان میں بخار ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ ہمارے جسم کے ٹیمپریچر میں ایک ٹیمپرری یعنی عارضی اور کنٹرولڈ اضافہ ہے۔ اور یہ کرتا کون ہے؟ ہمارا اپنا امیون سسٹم کسی انفیکشن کے جواب میں۔ اور یہاں جو سب سے اہم لفظ ہے نا، وہ ہے کنٹرولڈ۔ مطلب یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں جو بس ہو جاتی ہے، یہ ایک سوچا سمجھا ایکشن ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا جسم یہ سب کنٹرول کیسے کرتا ہے، ہمیں اپنے جسم کے اندرونی تھرموسٹیٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن بہت ہی پاورفل، جسے ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں۔ آپ اس کو بالکل اپنے گھر کے اے سی کے تھرموسٹیٹ کی طرح سمجھیں۔ اس کا ایک ہی کام ہے، جسم کے ٹیمپریچر کو ایک خاص پوائنٹ پہ سیٹ رکھنا۔ اور نارملی یہ تھرموسٹیٹ سیٹ ہوتا ہے تقریباً 37 ڈگری سیلسیس یا 98.6 ڈگری فارنہائٹ پر۔ یہی ہمارا نارمل ٹیمپریچر ہے جس پر ہمارا جسم سب سے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے جو اس تھرموسٹیٹ کی سیٹنگ بدل دیتا ہے؟ یہیں پر ہمارے امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کا کردار سامنے آتا ہے۔ جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا ہمارے جسم میں گھستا ہے نا، تو ہمارے مدافعتی خلیے فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ وہ کچھ خاص کیمیکلز چھوڑتے ہیں جنہیں پائروجنز کہتے ہیں۔ یہ پائروجنز اصل میں جسم کے لیے ایک طرح کے الارم سگنل ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو پورا پروسیس کچھ یوں چلتا ہے، پہلے حملہ ہوتا ہے، پھر ہمارا امیون سسٹم اسے پہچانتا ہے اور فوراً پائروجنز کا الارم بجا دیتا ہے۔ یہ الارم سگنلز خون کے ذریعے سیدھا دماغ میں ہائپوتھیلیمس تک پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ٹیمپریچر بڑھا دو، اور بس جسم کا تھرموسٹیٹ ایک اونچے درجے حرارت پر ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جسم آخر جان بوجھ کر خود کو گرم کیوں کرتا ہے؟ اس گرمی کا، اس حرارت کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اسٹریٹجک قدم ہے۔ دیکھیں، جب ہمارا جسم نارمل ٹیمپریچر پر ہوتا ہے نا، تو وہ بہت سے وائرس اور بیکٹیریا کے لیے ایک جنت کی طرح ہوتا ہے جہاں وہ آرام سے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بخار ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو جسم ان حملہ کے لیے ایک جہنم بنا دیتا ہے، ایک ایسا ماحول جہاں ان کا پھلنا پھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بخار کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دشمن کی فوج یعنی وائرس اور بیکٹیریا کی رفتار کو سست کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہماری اپنی فوج یعنی ہمارے مدافعتی خلیوں کو مزید طاقتور اور تیز بنا دیتا ہے۔ تو ایک طرف دشمن کمزور اور دوسری طرف ہماری اپنی دفاعی طاقت مضبوط۔ زبردست حکمت عملی ہے نا؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر بخار اچھا ہے۔ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کب یہ دوست دشمن بن سکتا ہے۔ کچھ خطرے کی گھنٹیاں ہیں جنہیں پہچاننا لازمی ہے۔ ایک عام اصول یہ ہے کہ اگر ٹیمپریچر 40 ڈگری سیلسیس یعنی 104 ڈگری فارنہائٹ سے اوپر چلا جائے، خاص طور پر بڑوں میں، تو یہ ایک ایسی حد ہے جہاں اب ڈاکٹر سے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، صرف ٹیمپریچر ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ اور بھی علامات ہیں جن پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر بخار 2-3 دن سے زیادہ چل رہا ہے، یا پھر شدید سر درد ہو رہا ہے، گردن اکڑ گئی ہے، یا خدا نخواستہ کنفیوژن ہو رہی ہے، سانس لینے میں مشکل ہے، خاص طور پر اگر بہت چھوٹے بچے کو بخار ہو، تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ تو اب اگلی بار جب بخار محسوس ہو تو کیا اسے صرف ایک تکلیف دہ بیماری سمجھا جائے گا، یا اپنے جسم کے اس ذہین اور طاقتور دفاعی نظام کو ایکشن میں دیکھ کے حیران ہوا جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا جسم خاموشی سے ہماری حفاظت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔